أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق الله العظيم. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر مکمل ہو چکا ہے اور کچھ باتیں باقی رہ گئی ہیں. تقریباً حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی ان کی پوری حقیقت کو، ان کے صفات کو، ان کے توحید کے مرتبے کو بیان کرنے کے بعد اللہ یہاں بتائے تھے کہ اتنے صفات والے ہونے کے باوجود بھی ان کے دین سے کون ہٹے گا، ان سے کون روگردانی کرے گا. اس کا ذکر گزشتہ درس میں آ گیا تھا. یہاں پر ایک بات ہم لوگوں کو سمجھنے کی ہے، جیسے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ میں جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ظہور ہوں. یہاں جو دعا کی ہے نا اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام، ربنا وبعث فیہم رسولا منہم، تو اس دعا کا ظہور اللہ کے نبی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کا مبعوث ہونا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا ایک ظہور ہے. دوسری بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں میری ماں کی دعا بھی ہوں، حضرت آمینہ جو تھے میں ان کی دعا بھی ہوں، اور حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی بشارت ہوں. من بعد اسمہ احمد، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے تھے کہ میرے بعد آنے والے رسول احمد ہوں گے، ان کی میں خوشخبری تم کو دے رہا ہوں، ان کی میں بشارت تم کو دے رہا ہوں. میرے بعد ایک نبی آئیں گے، وہ آخری نبی ہوں گے اور ان کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. تو یہ تین چیزیں اللہ کے نبی فرماتے تھے. تو مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی علیہ السلام کی ظہور کا، آنے کی اطلاع دیے ہیں، اور وہ دعا کا ظہور ہے. تو اس لحاظ سے نماز میں درود ابراہیم رکھا گیا کہ ان کے احسان ہے نا ہمارے اوپر کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نبی دیا، اور اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو ایسا اعلیٰ مرتبہ دیا. تو یہ ایک طرح کا احسان ہوا ہم پر اور ہماری امت پر. تو اسی لیے امتیوں کے تمام کی نماز میں درود ابراہیم کو رکھا گیا تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا احسان ہم پر جو احسان ہے اس کا ہم بدلہ دے سکیں. بدلہ تو نہیں ہوگا لیکن احسان کے بدلے میں رکھا گیا ہے. مفسرین حضرات کا ایک قول بھی ملتا ہے. اور دوسری بات یہاں پر دیکھیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو عبادت کے طریقے سکھلا دے. اس میں پوری عبادت کے طریقے آ گئے. نماز کا طریقہ ہے، روزے کا طریقہ ہے، زکوٰۃ کا طریقہ ہے، حج کا طریقہ. یہاں پر مراد آ کر اصل اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حج کے ارکان مراد ہیں، لیکن عمومی اعتبار سے دیکھا جائے، عمومیت کے اعتبار سے اگر ہم لوگ اس میں نگاہ ڈالیں گے تو پوری زندگی کا طریقہ ہے کہ ہمارا اٹھنا چلنا بیٹھنا، ہمارا معاملات، ہمارے اخلاق کیسے ہوں، اللہ ہم کو دکھا. تو اللہ تعالیٰ ایسا رسول دیا جو ہم کو پورے دکھا کر چلا گیا. 24 گھنٹے والی زندگی ہم کو دکھا کر چلے گئے ہمارے نبی علیہ السلام کہ ہمارے معاملات کیسے ہو، ہمارا نکاح کیسے ہو، ہمارا اٹھنا کیسا ہو، ہمارا بیٹھنا کیسا ہو، ہماری ازدواجی زندگی کیسے ہو، پوری چیزیں دکھا کر چلے گئے.
تو اس سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم بھی اگر کسی کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، کسی کو صحیح راستہ دکھلانا چاہتے ہیں، تو پریکٹیکل میں جتنی تربیت ہوگی آرڈرز میں اتنی تربیت نہیں ہوگی۔ صرف آرڈر دینا کہ بھئی یہ کرو یہ کرو یہ کرو، ایسا مت کرو، ایسے یہ کرو یہ کرو، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کر کر دکھلائیں گے تو وہ اس بات کا اثر بہت زیادہ ہوگا، اس بات کا اثر۔ تو اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرمائے ہیں کہ تم لوگ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم خود نہیں کرتے ہو، لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، تم کیوں ایسی باتیں کرتے ہو جو خود نہیں کرتے۔ تو معلوم ہوا کر کر بولنے میں اور صرف بولنے میں بڑا فرق ہے۔ تو بچوں کی تربیت کے لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تو بچپنے سے ہی بچوں کو ٹوکنا، گالیاں دینا، بولنا، اس سے زیادہ تربیت نہیں ہوگی۔ ہم اپنے بچوں کو جیسا بنانا چاہتے ہیں، ہم خود ایسے بن جائے، بچے خود بخود بن جائیں گے۔ ہم بچوں کو سچا بنانا چاہتے ہیں تو باپ سچا بن جائے، ماں باپ اپنے بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہیں تو یہ پہلے نمازی بن جائے، ماں باپ ان بچوں کو بدنگاہی سے بچانا چاہتے ہیں تو یہ بدنگاہی سے بچ جائے۔ اب بدنگاہی سے بچنا دکھا رہے ہیں ہم لوگ، نماز پڑھ کر دکھلا رہے ہیں، تو دکھانا، یہ دکھانے سے کیا ہوگا کہ جو ہمارے سامنے ہوں گے وہ اس عمل پر آ کر کھڑے ہوں گے۔ اس میں بڑا اثر ہے، وہ چاہے گناہ ہو، گناہ بھی سیکھ لیں گے، غلطی ہو، غلطی بھی سیکھ لیں گے، برا کام ہو، برا کام بھی سیکھ لیں گے۔ تو اسی لیے بتانے میں زیادہ تر اثر ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا کی کہ اے اللہ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، ہم کو دکھلا دے حج کے ارکان کو، کہ یہ مزدلفہ ہے، یہ مینا ہے، یہ مینا ہے، یہ مزدلفہ ہے، یہاں پر مطاف ہے، یہاں یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، یہ تمام چیزیں کون بتائے؟ اللہ تعالیٰ بتائے۔ تو ایسے ہی ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ بتانا ہے، کر کر دکھلانا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ایک بات عربی میں ملتی ہے، ایک جملہ ہے، العلم بلا عمل کالنہر بلا ماء، کہ وہ علم جو بغیر عمل کے ہو اس نہر کی طرح ہے جو پانی سے خالی ہو۔ ایک نہر ہے، اب وہ نہر میں پانی ہی نہیں ہے تو وہ نہر کس کام کی ہے؟ اس سے کچھ فائدہ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو ایسے ہی علم ہے، علم کا تقاضا ہے کہ عمل کرے، اگر صرف علم ہے عمل نہیں ہے تو وہ علم سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ نہر سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، اس میں پانی ہوگا تو فائدہ ہوگا ورنہ فائدہ نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کے ماننے والے، کہنے والے یہود و نصارہ جو تھے، اب یہود و نصارہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو ہمارا جو دین ہے، اسی دین کی تلقین، اسی دین کی وصیت حضرت ابراہیم نے بھی کی تھی مرنے کے وقت میں اپنے بیٹوں کو، اور اسی دین کی وصیت کیے تھے حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ دلیل کے طور پر پیش کیے کہ بھائی دیکھو، اب اللہ بتائے کیا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی تھی اپنے بچوں کو، اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بچوں کو، ان کے 12 بچے اور ان کے 8 بچے، حضرت ابراہیم حضرت اسحاق کے علاوہ اور 6 تھے جو مشہور نہیں ہوئے۔ تو یہ اپنے بچوں کو مرنے کے وقت میں، انتقال کے وقت میں وصیت کی، وصیت کہتے ہیں مرنے کے وقت میں بہت اہم اور ضروری بات کو۔ تو وہ بات کیا تھی؟ اللہ نے تم کو مسلم دین اختیار کیا ہے، اللہ نے تمہارے لیے دین کو دیا ہے، اسی دین پر زندگی گزارنا اور مسلمان ہونے کی حالت میں تمہاری موت آنا۔ اب موت کب آئی کسی کو نہیں معلوم، الرٹ رہنا ہے، اٹینشن میں رہنا ہے، ہمیشہ تیار رہنا ہے کہ میری موت کبھی بھی آ جائے۔ جیسے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرمائے، لست ابالی حین اقتل مسلما، کہ میرے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے، تم چاہے مجھے تڑپا تڑپا کر مارو، چاہے تم مجھے کاٹ کاٹ کر مارو، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تم مجھے ایسی حالت میں مار رہے ہو کہ میں یہ ایک اللہ پر ایمان رکھنے والا ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو پھر ایک جملہ انہوں نے کہا تھا کہ اللہ میرے انتقال کے بعد میری لاش میں، میرے خون میں برکت دے دے۔ تو کتابوں میں لکھا ہے 1 مہینے تک ان کے جسم سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، 1 مہینے تک، اور وہ 1 مہینے تک بھی اس جنگل میں مشک کی جیسی خوشبو آ رہی تھی ان کے بدن سے، ان کے لاش سے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت دی کہ ان کا ایمان، وہ مسلمان ہونے کی حالت میں ان کی موت آئی تھی۔ تو یہاں یہ بات آ گئی تھی۔ اب
انہوں نے اب دیکھیے یہاں بہت ضروری بات اللہ تعالیٰ ایک دلیل دے رہے ہیں، آرگیومنٹ، ایک بہت اچھی دلیل دے رہے ہیں۔ دنیا میں جو بھی برے کام ہوتے ہیں ان برے کاموں کے لیے بہت بڑی دلیل ہے۔ اب یہ تو نہیں مانے تو اللہ تعالیٰ نے کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ارے بھائی تم اتنا وعدہ کر رہے ہو، اتنا تم دلیل اپنے بات کو اتنے اچھی طریقے سے پیش کر رہے ہو کہ حضرت یعقوب نے ایسا کہا تھا، حضرت ابراہیم نے ایسا کہا تھا، تو کیا حضرت یعقوب انتقال ہونے کے وقت میں تم موجود تھے؟ اللہ تعالیٰ یہود و نصارہ سے پوچھ رہے ہیں تم تھے کیا؟ اب یہ یہود و نصارہ کون ہے؟ یہ اللہ کے نبی کے زمانے کے ہے نا، یہ اللہ کے نبی آ گئے، حضرت عیسیٰ چلے گئے، حضرت موسیٰ چلے گئے، حضرت ابراہیم چلے گئے، چلے جانے کے بعد نبی کے زمانے میں آنے والے یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں کہ اے نبی آپ بھی یہودی بن جائیے، آپ بھی نصارہ بن جائیے، کیونکہ خود حضرت ابراہیم نے بھی یہودی بننے کو کہا تھا، یہ ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ اب ان کو پوچھ رہے ہیں کیا تم لوگ حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت میں تھے جو تم یہ دعویٰ کر رہے ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے تھے کیا؟ نہیں تھے۔ تو معلوم ہوا کہ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے اس کے بارے میں کیا اس وقت تم موجود نہیں تھے، اسی لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جتنے درمیان میں یہ جتنے دین سے کوئی تعلق نہیں، چار چیزوں کو ہمیشہ یاد رکھیے، ایک آ کر قرآن، دوسرا آ کر سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تیسرا آ کر اجماع امت، اور چوتھا آ کر اجتہاد۔ ان چار چیزوں میں کوئی بھی چیز ثابت نہیں ہو رہی ہے تو سمجھو کہ وہ گمراہی ہے، وہ گمراہی ہے، نہ قرآن میں ہے، نہ سنت میں ہے، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی زندگیوں میں پایا جا رہا، نہ اجماع میں ہے، نہ اجتہاد میں ہے، کسی چیز میں کوئی چیز نہیں پائی جا رہی، تو کیا چیز ہے؟ وہ گمراہی ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ دلیل پوچھ رہے، اب جتنے، اب مثال کے طور پر آپ دیکھ لیجئے، جیسے بولتے نہیں اس کے نہ ماں باپ ہوتے ہیں، ایسی اولاد، جیسے جس کے ماں باپ نہیں ہوتے ہیں اسے کیا بولتے ہیں؟ حرام کی اولاد بولتے ہیں۔ تو ایسے ہی ایسا کام جس کی کوئی دلیل نہ ہو وہ حرام کا عمل ہے۔ جیسے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں، ابھی ربیع الاول ہے، یہ ربیع الاول میں جو جلوس نکالتے ہیں اس کی تاریخ پوچھیے، نہ آپ کو سنت میں ملے گی، نہ قرآن میں ملے گی، نہ صحابہ کی زندگی میں ملے گی، نہ اجماع میں ملے گا، نہ اجتہاد میں کسی جگہ نہیں ملے گی۔ تو معلوم ہوا یہ عمل جائز نہیں ہے، خود نبی علیہ السلام کے زمانے میں نہیں، خود صحابہ کے زمانے میں نہیں۔ کیا صحابہ سے بڑھ کر کوئی عاشق ہے نبی کا؟ صحابہ سے بڑھ کر کوئی نبی کا عاشق ہے؟ نہیں ہے، تو صحابہ نے نہیں کیا۔ تو وہی بتا رہے ہیں کہ دلیل نہیں ہو، کتے ہمارے ابا کرتے تھے، ہمارے امی کرتے تھے، ہمارے دادا کرتے تھے، کتے یہ تمام اعمال کی دلیل کیا ہے؟ کتے کی کوئی حقیقت نہیں۔ تو اللہ بھی یہی پوچھ رہے ہیں، حضرت یعقوب بولے کتے، یہ لوگ بول رہے، حضرت ابراہیم بولے کتے، تو کتے کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ اللہ وہی پوچھ رہے، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے؟ حضرت یعقوب کی انتقال وقت تھے؟ اب ظاہر سے وہ تو نہیں تھے، لیکن اللہ تھے، اللہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ بول رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت۔ تو معلوم ہوا دنیا میں بھی کسی بھی اچھے عمل کی کام کرنے کی دلیل ہوتی، نہیں کرنے کی دلیل نہیں ہوتی۔ نماز پڑھو بولے تو ہمیں قرآن سے دکھاتے، اور زکوٰۃ دو بولے تو قرآن سے دکھاتے، اچھے کام کرو، دعوت و تبلیغ کا کام کرو، قرآن سے دکھاتے۔ اب برا کام کرنے والا آ کے پوچھ رہا کہ بھئی یہ نکو کرو بولو کیا ہے؟ نکو کرو بول کو ہے سو کام کیا، تو اس میں رہتا کیا؟ ہمیں اب الگ سے ایک کام شروع کر دیے جس میں دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نہیں ہونے کی دلیل پوچھ رہے تو کہاں سے لانا؟ نہیں ہونے کی دلیل کہاں سے لا سکتے ہے؟ سو دلیل پیش کرتے ہیں، کر رہے ہیں تو اس کی دلیل دیں گے۔ ہم کوئی کام کر رہے ہیں اس کی دلیل ہوتی ہے، اور جو کام جس کی دلیل نہیں ہوتی وہی سمجھ جانا کہ وہ کام جائز نہیں ہے، وہ کام درست نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو اللہ یہی ایک دلیل پوچھ رہے ہیں، کیا تم تھے حضرت یعقوب کے انتقال کے وقت؟ تھے نہیں تھے؟ کیا بولے وہ؟ میں بولتا ہوں، اللہ بول رہے اذ قال لبنیہ، انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا تھا، اس وقت کہا تھا ما تعبدون من بعدی، میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یہاں سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی ہر ماں باپ کو اپنے بچوں کی دین کی پوری فکر کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث تو ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جاؤ کہ تمہارے انتقال کے بعد بھی وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے،
اتنا بے نیاز بنا کر چھوڑ کر جاؤ اپنے بچوں کو، تاکہ آپ کے انتقال ہونے کے بعد دوسروں کے پاس وہ مال نہ مانگے۔ ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، یہ بخاری شریف میں حدیث ہے، لیکن دیندار بنانے کی باتیں، دیندار بنانے کی حدیثیں، دیندار بنانے کی آیتیں کتنے ہیں؟ بے شمار ہے، اس کی طرف ہماری توجہ نہیں جاتی۔ تو دنیا سے بھی زیادہ دین کی فکر کرنی ہے۔ یہ دنیا تو ختم ہو جانے والی ہے، ہم کو بھی جانا ہے، اور دنیا میں جتنے ماں باپ ہیں وہ یہ تو سوچتے ہیں کہ بھئی ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ سوچنے والے ہیں کہ نہیں؟ ہم چلے جائیں گے تو بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے وہ کا فیوچر کا سوچتے، گھر کا انتظام کر دیے، ان کو اچھی پڑھائی دیے، ان کو ڈیوٹی دے دیے، ان کو جاب ملنے تک پڑھا دیے، ان کا ساتھ دی، کیوں؟ تاکہ ہمارے چلے جانے کے بعد کیسے رہیں، اچھے رہیں۔ تو ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ سوچنے والے دنیا میں 99% لوگ ہیں، لیکن ہمارے نہیں بلکہ ہمارے بچے دنیا سے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ سوچنے والے الا ماشاءاللہ۔ بھائی جملہ سمجھ میں آیا؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا یہ سوچنے والے ہیں، بیک گراؤنڈ کہ ہم چلے جانے کے بچوں کا کیا ہوگا، اس لیے گھر کا انتظام کر دیے، اچھا پڑھا دیے، جاب ملنے تک دیکھ دیا، اچھا نکاح کر دیے، سب انتظام کر دیے، کیوں؟ ہمارے چلے جانے کے بعد اچھا رہے۔ کیا ہمارے چلے جانے کے بعد وہ نہیں آئیں گے؟ وہ کیا ہمیشہ رہیں گے؟ ہاں، ہمارے باپ کے سامنے بیٹے کا جنازہ بھی جا سکتا ہے، دادا کے سامنے پترے کا جنازہ بھی جا سکتا ہے، بہرحال ہم تو گئے، ہمارے بعد وہ بھی آنے والے ہیں۔ تو ماں باپ کو یہ سوچنا ہے کہ بھئی ہمارے بچے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا، یہ انبیاء سوچ رہے ہیں۔ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم میرے چلے جانے کے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ یہ اب ہم دنیا والے ہوتے تو کیا بولتے کہ دیکھو میرے چلے جانے کے بعد کاروبار ایسا سنبھالنا، میرے چلے جانے کے بعد یہ دکان ایسا دیکھ لینا، میرے چلے جانے کے بعد یہ کاروبار ایسا کرنا، میرے چلے جانے کے بعد اس کو ایسا دیکھ لینا، یہ سب وصیتیں کر رہے ہیں۔ یہ دنیا جسمانی طاقت ہے، لیکن روحانی طاقت کون دے رہے ہیں؟ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کو بتا رہے کہ دیکھو دنیا تو ختم ہو جانے والی، لیکن مرنے کے بعد لامحدود زندگی آنے والی ہے، اس کا بیڑا پار کرنا ہے، کامیابی ہونا ہے تو توحید پر تم کو رہنا ہے، وہ بتا رہے۔ تو وہ بھی انبیاء کے بیٹے تھے، تو انہوں نے جواب دیا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک، ہم عبادت کریں گے آپ کے پروردگار کے اور آپ کے ابا یعنی دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے، اور آپ کے ابا حضرت اسماعیل حضرت اسحاق کے، جو صرف ایک اللہ ہے، ایک اللہ ہے، ان کی ہم عبادت کریں گے۔ یہاں اسماعیل علیہ السلام کا نام لیے، حالانکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے تایا تھے، بڑے ابو تھے نا، 12 سال کے بڑے، حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 12 سال کے بڑے۔ تو پھر یہاں پر باپ کے ساتھ کیسا کیے؟ تو چاچا کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے اور بڑے ابو کا مرتبہ باپ کے برابر ہوتا ہے، اس لیے ان کو بھی باپ کی لائن میں لے کر آ گئے کہ ان کے برابر، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دونوں ایک ہی دین کے ہیں۔ آگے چل کر دو الگ الگ ہونے والے ہیں نا، حضرت اسماعیل کے خاندان میں اللہ کے نبی آنے والے ہیں، حضرت اسحاق کے خاندان میں پورے انبیاء آنے والے ہیں۔ تو سمجھو جب ان کے خاندان میں بھی اگر کوئی نبی آئے گا وہ بھی مسلمان ہی ہے، وہ بھی دین ہے، وہ بھی اللہ کا نبی ہوگا، اس لیے یہاں پر ان کا بھی نام کا تذکرہ آ گیا۔ اب یہ جو نہیں مان رہے نا حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام کو نہیں مان رہے، تو یہاں پر اس کی دلیل آ گئی کہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آنے والے بھی وہ نبی برحق ہوں گے۔ بہرحال یہاں بتا دیے کہ اللہ کی ہم عبادت کریں گے، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار رہیں گے۔ کس کے؟ اللہ کے فرما بردار۔ یہ کون بول رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اس وقت ان کو یہ نصیحت کیے اور ان کو یہ جواب دیے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے، تو یہاں تک یہ بات معلوم ہو گئی۔ اچھا، پہلے لوگ بڑے جیسے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، ہمارے بڑے یہ تھے، ہمارے بڑے اولیاء تھے، ہمارے بڑے وہ تھے، یہ تھے، اب ایسے لوگ ہیں، تو اسلاف کی نیکیاں اخلاف کے لیے کسی بھی درجے میں کام نہیں آتی۔ باپ کی نیکی باپ کے ساتھ، بیٹے کی نیکی بیٹے کے ساتھ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا میرے خاندان میں سے ہے، اللہ اس کو بچا لے، اے اللہ وہ ہلاک ہو رہا ہے، اے اللہ وہ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انہو لیس من اہلک، وہ آپ کا خاندان میں سے نہیں ہے، وہ آپ کا بیٹا نہیں ہے، اس کا عمل اچھا نہیں ہے، وہ ایک اللہ کو ماننے والا نہیں۔ نوح علیہ السلام کا خون،
نوح علیہ السلام کا بیٹا، نوح علیہ السلام کے ذریعے سے پیدا ہونے والا خاص بیٹے کو اللہ نے کہا کہ یہ آپ کا خاندان کا نہیں ہے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من بطا عملہ لم یسرع بہ عملہ، جس کا من بطا عملہ لم یسرع بہ نسبہ، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے اس کا نسب اس کو آگے نہیں کرے گا۔ عمل سے جو آدمی پیچھے ہو گیا، تقوی میں نہیں، ایمان میں نہیں، یقین میں نہیں۔ حضرت ابو طالب کون تھے بھائی؟ ابو طالب سید خاندان کے تھے، اللہ کے نبی کے خاندان کے تھے، ہاشمی خاندان کے تھے، ایمان نہیں لے کر آئے تو اللہ کے نبی نے کہا استغفار نہیں کر سکتے، ان کے حق میں توبہ نہیں کر سکتے، چھوڑ دیے۔ کون ہے وہ؟ اللہ کے نبی کے خاندان کے ہیں، لیکن اب ان کے لیے کوئی سفارش نہیں۔ تو یہاں نوح علیہ السلام کے بارے میں تو ایسے ہی بڑوں کی نیکیاں بڑوں کے لیے، چھوٹوں کی نیکیاں چھوٹوں کے لیے۔ اب یہاں پر یہ دلیل دیتے تھے کہ بھئی حضرت ابراہیم، حضرت یعقوب ہم ان کے خاندان کے رہنے والے ہیں تو ہم کیا ہو جائیں گے؟ ہم بچ جائیں گے، ہمارے لیے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، ہمارے لیے کوئی اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں ڈالیں گے، ہم کو پکڑ نہیں ہوگی۔ تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، دیکھو تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت، یہ ایک امت تھی جو گزر گئی، یہ انبیاء کی امت تھی۔ اللہ کے نبی آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء آئے تمہارے ہی خاندان میں آئے، بنی اسرائیل کے خاندان میں ہی آئے، لیکن وہ ایک امت تھی جو کیا ہو گئی؟ گزر گئی۔ لہا ما کسبت، ان کے لیے وہ ہے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے وہ نیکیاں جو انہوں نے کی، ان کے لیے وہ ثواب جو انہوں نے کمایا۔ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے وہ ہے جو تم کماتے ہو، اور تمہارے لیے وہ نیکیاں ہیں جو تم کرتے ہو، اور تمہارے لیے وہ ثواب ہے جو تم کرتے ہو۔ ان کا ثواب تم کو نہیں، تمہارا ثواب ان کے لیے نہیں، تمہارے گناہ ان کے لیے نہیں اور ان کے گناہ تمہارے لیے نہیں۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اللہ نے فرمایا ایک کا بوجھ دوسرے پر نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں پر یہی جواب دیا جا رہا ہے کہ وہ ایک امت تھی، اس امت کے وہ امت چلے گئی، اب تمہارا دیکھو، ان کا الگ ہو گیا، تمہارا الگ ہو گیا۔ اب یہاں پر خاندان کے اعتبار سے دیکھیے سمجھ میں آتی ہے بات، خاندان کو یعنی کہ خاندان ہونا کوئی کامیابی کی دلیل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ نے فرمایا اپنے آپ کو اچھا مت کہو، میں بڑے خاندان والا، میں بڑا معزز ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ مت کہو، کیونکہ اللہ کے نزدیک کون ہے؟ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، تم میں کون تقوی والا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اور اللہ نے آگے فرمایا ایک جگہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کو ڈرنے والا ہو، جس کے اللہ کا زیادہ ڈر ہے، اللہ کے نزدیک وہ عزت والا ہے، خاندان والا نہیں، بڑے عہدے والا نہیں۔ کون ہے؟ یہ ہے۔ اور ایک جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہر متقی، ہر اللہ کو ڈرنے والا میرے خاندان والا ہے، یہ اللہ کے نبی کا قول ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ جس کے اندر بھی میرا اللہ کا ڈر ہو، اللہ کا خوف ہو، ہر متقی، کل متقین، اللہ کے نبی کی جملہ ہے کہ مجھے الفاظ یاد نہیں آ رہے، اللہ کے نبی نے کہا کہ ہر متقی میرے خاندان میں سے ہے، جس کے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہو۔ تو بہرحال ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کر لی، اچھے معزز خاندان کی تھی، اس کو لایا گیا۔ اللہ کے حدود ہوتے ہیں، حدود میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی، سزا اللہ کی مقرر کردہ سزائیں ہیں، اس میں کسی کی گنجائش نہیں ہوتی کمی بیشی کرنے کی۔ اللہ کے نبی نے کہا ہاتھ کاٹ دو، اب بڑے خاندان والے تھے، عزت کا ہمارے خاندان کی ہے، اس کو معاف کر دیجئے، اس کے بدلے میں ہم کسی اور کو دے دیں گے، جو سفارش کرنی تھی کر لیے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور بدل گیا، اور یہاں پر اللہ کے نبی نے فرمایا لو ان فاطمہ بنت محمد سرقت لقطعت يدها، اگر اسی جگہ پر فاطمہ بنت محمد ہوتی، محمد کی بیٹی فاطمہ ہوتی تو اس کے ہاتھ بھی کاٹ دیے جاتے۔ کہ میرا خاندانی ہونا سزا سے نہیں روکے گا، نبی کا بیٹا ہونا گناہوں کی سزا سے نہیں روک سکتا۔ تو معلوم ہوا اب ان کو یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو وہ امت تھی، وہ انبیاء کی جماعت تھی، چلے گئی، وہ خاندان تھا چلا گیا، اب تمہارا دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ یہ اللہ نے یہاں پر تلک امۃ قد خلت کہہ کر جواب دیا۔ اچھا اب یہاں پر دیکھیے ایک بات سمجھنی چاہیے، توحید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے
پورا سبق پورے اس میں درس میں توحید نظر آتی ہے ہم لوگوں کو کہ وہ اللہ کو ایک ماننے والے تھے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ اب ہمارا چونکہ ہندوستان سیکولرزم ہے، جمہوریت ہے، تو اب یہاں پر قسم کے لوگ رہتے ہیں، الگ مذہب کو ماننے والے رہتے ہیں، ہزاروں قسم کے مذاہب ہیں، ہزاروں قسم کے خداؤں کو ماننے والے ہیں. تو ہمارا سیکولرزم ہونے کی وجہ سے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ان کو کافر کہتے ہیں، ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، اس لیے وہ کیا ہے؟ کافر ہے. آپ لوگ قرآن میں کہیں بھی دیکھ لیجئے، اللہ جن کاموں میں فرشتوں کو شامل کیا ہے وہاں جمع کا صیغہ لائے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ، یقیناً ہم نے نازل کیا قرآن کو. ہم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے قرآن آتا تھا، تو اللہ نے یہاں کیا کیا؟ ہم نے نازل کیا. اِنَّا نَحْنُ، اس طریقے سے الفاظ قرآن میں کئی جگہ آئے ہیں. بارش کو ہم نے برسایا، زمین سے ہم نے اناج کو نکالا، ایسے الفاظ اللہ نے ہم نے جمع کا صیغہ پلورل بولتے ہیں جس کو، یہ لفظ استعمال کیا. لیکن جہاں عبادت کا تذکر آتا ہے وہاں پر اللہ نے ہر چیز جمع کا صیغہ نہیں لایا. فَعْبُدُونَا نہیں کہا، ہماری عبادت کرو نہیں کہا، فَعْبُدْنِی، میری عبادت کرو. عبادت میں کسی کو شریک کرنے کی گنجائش نہیں ہے. یہاں ہونا تھا نا، فَعْبُدُونَا، ہماری عبادت کرو، ہماری نہیں، عبادت صرف اللہ کی. یہاں اللہ ایک بھی پلورل کا صیغہ نہیں لائے، پلورل نہیں بولے، جمع کا صیغہ نہیں بولے، سنگل فَعْبُدُونِی. تو اب یہاں پر اگر کوئی آدمی یہ کہتا ہے، کوئی آدمی یہ بولتا ہے کہ بھئی ہم تمہارے مذہب کی عزت کرتے ہیں، ہم تمہارے مذہب کو صحیح مانتے ہیں، یہ اسلام کے منافی ہیں، اسلام کے لیے درست نہیں ہے. غیروں کے مذہب کو صحیح سمجھنا اسلام کا حق نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ایک حدیث ہے، حدیث میں راوی ہوتے ہیں. راوی مطلب جو حدیث کو بیان کرنے والے ہوتے ہیں. میں نے نبی سے سنا، اور صحابی سے میں نے سنا، تابعین سے میں نے سنا، اس طریقے سے راویوں کے نام ہوتے ہیں. اس میں سے ایک راوی 10 نام، میرے سے آپ نے سنا، آپ سے انہوں سنے، اس طریقے سے 10 لوگوں کے بعد حدیث میرے تک آئی، الگ ایک آدمی کے پاس گئی. اس میں سے ایک آدمی مجہول ہے، کہاں پڑھا ہے، کہاں پیدا ہوا، کس سے پڑھا ہے، کتنا علم حاصل کیا، نہیں معلوم، مجہول بولتے ہیں، unknown person. تو اب اس حدیث کو لینے کا حکم نہیں ہے. عقائد میں، عمل کے سلسلے میں وہ حدیث ہے تو اس حدیث کو کیا کریں گے؟ لینے کی اجازت نہیں، اس حدیث پر عمل کرنے کی اجازت نہیں. دین کی بات ہی ہے لیکن عمل کیوں؟ اس میں ایک ایسا آدمی آ گیا ہے جو unknown ہے، پتہ نہیں وہ آدمی کون ہے. تو ایسا ایک مذہب جس کی کوئی سند نہیں، ایک ایسا مذہب جس کی کوئی حقیقت نہیں، اس کو صحیح بولنا کہاں سے درست ہو سکتا ہے؟ لیکن ہمارا سیکولرزم ہونے کی وجہ سے غیروں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرنے کے 2 طریقے ہیں. ایک آ کر عقائد میں، مذہب میں ان کے ساتھ رواداری نہیں. ہم ایک اللہ کو ماننے، ہم کو بولیں گے تم کافر ہی ہو کیونکہ تم اللہ کو نہیں مانتے، رسول کو نہیں مانتے، اس لیے کافر ہو. تمہارے نزدیک ہم کافر ہیں. جو لوگ تمہارے خداؤں کو نہیں مانتے تو تم ان کو کافر کہو. ہم تو کافر نہیں ہے نا، ہم کون ہیں؟ اللہ کو ماننے والے ہیں. لیکن ہم کو یہاں توحید کا سبق دیا جا رہا ہے کہ دوسروں کے ساتھ مذہب میں رواداری نہیں، انسانیت میں رواداری. کوئی بھوکا ہے اس کو کھانا کھلاؤ، کوئی غریب ہے اس کو ساتھ دو، کوئی ننگا ہے اس کو کپڑا پہناؤ. یہ رواداری انسانیت کے لیے ہے، مذہب والوں کے لیے ہے، مذہب کے لیے رواداری نہیں ہے. اب ان کے پروگراموں میں گئے، وہاں جا کر ان کے ساتھ بولنے لگے کہ یہ ایسے تھے، ویسے تھے، ان کی عزت کرنا، یہ کرنا، وہ کرنا، بولتے یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ نے کہا تم جو دوسروں کی پوجا کرتے نا، پتھروں کی پوجا کرتے، بتوں کو پوجا کرتے، ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت بولو. کیوں بولے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام؟ اب تم اگر ان کو برا بھلا بولیں گے تو وہ اللہ کو برا بھلا بولیں گے. اب اس کا گناہ کس پر آئے گا؟ مجھ پر آئے گا. جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے حدیث پاک میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ نے نقل کیا اس حدیث کو. اللہ کے نے فرمایا کہ بھئی ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے. کیا کرتا ہے آدمی گالیاں دیتا ہے اپنے باپ کو. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی
फ़कैफ़ यलअनु रजुलु वालिदैहि, एक आदमी अपने माँ बाप को कैसे गालियाँ देता है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया जब आदमी किसी आदमी को गाली देता है तो वो इसके माँ बाप को गाली देता है तो गोया कि ये अपने माँ बाप को गाली देने वाला हुआ, ये गाली देने की वजह से वो गाली दिया है। तो ऐसे ही दूसरे माबूदों को बुरा भला तो नहीं बोलना, लेकिन उनको सही भी नहीं समझना, उनको हक भी नहीं समझना, ये बात हमको यहाँ बताई जा रही है। अब यहाँ पर ये लोग, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है कि ये मुसलमानों को, मुसलमान जब दावत देते थे कि इस्लाम बरहक है, इस्लाम पर आ जाओ, दीन पर आ जाओ, ये उल्टा मुसलमानों को बोलते थे तुम हमारे मजहब में आ जाओ, तुम यहूदी बन जाओ, तुम नसारा बन जाओ, तुम मुशरिक बन जाओ, मुसलमानों को अपोजिट बोलते थे। ये बात जैसे कि मैं आपको बार बार बताता हूँ, कुरान हमेशगी की किताब है, कुरान हमेशगी की किताब है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए, पूर्वज हमारे हिंदुस्तान में आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं मुसलमानों के पूर्वजों को देखो, हमारे जो पूर्वज थे वही उनके पूर्वज है। पूर्वज कौन? आबा। पूर्वज कौन? किबार, बड़े लोग कौन थे? गैर थे। ये मुसलमान जो है दरमियान में अपने मजहब को बदल दिए। इनके पूर्वजों को देखने के लिए बोलो। अब मैं इसकी आपको एक छोटी सी मैं आपको दलील बताता हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर मक्का है, मक्के के सिलसिले में भी ये लोग क्या बोलते हैं? बोलो, कि में पहले क्या थे? बुत्ता थे। तुम्हें बाद में बुत्ता निकाल को क्या कर लिए? तो अपना घर बना लिए। तो मक्का किनका हुआ? मक्का किनका हुआ? बुत्तों का हुआ। अरे भी बात समझ आ रही नहीं आ रही? मित बोलते 360 बुत्ता थे, नबी आपको निकाल डाले, तो ये मक्का किसका हुआ? बोलते नहीं, बुत्ता का हुआ काफिर। ये दलील देते कौन? गैरा के। इसका जवाब क्या है बोलो? बुत्ता कब आए? बीच में आ गए, अब आ गए तो तुम्हारा हो गया क्या? कब आए वो बोलो, कब आए? इसका जवाब क्या है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिक्र आया, वही यरफउ इब्राहिमुल कवाइद। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने काबतुल्लाह की तामीर की, क्या बुत रखे थे? इब्तिदा को देखो, इब्तिदा को देखो, बीच में लाखों रखो, जैसे कि बाबरी मस्जिद का हुआ ना। सुप्रीम कोर्ट क्या बोला? वहां पर मंदिर थी, साबित नहीं हुआ। वहां पर रात में जाकर बुतों को रख दिए, ये भी कानून गलत था, रात में जाकर रख दिए थे। और उसमें क्या बोले? वहां खुद ब खुद बुत आ गए, वहां खुद ब खुद बुत रखे गए थे, और कहा कि देखो देखो मंदिर थी। तो दरमियान की चीज को लाकर उसको हकीकत बना देना, उसको इब्तिदा बना देना, ये जुल्म है, ये गलत है। तो बाबरी मस्जिद का मसला भी ठीक है, आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को निकाल कर देख सकते हैं। यहाँ मंदिर होना साबित नहीं, यहाँ बुतों को रखना कानून जुर्म था, नहीं कि क्यों में इसको मुनहदिम करना जुर्म था। फिर भी फैसला क्या हुआ? तो दुनिया है, अल्लाह ताला क़यामत में देखने वाले हैं। तो हमारी जितनी कोशिश थी हमने की है। तो ऐसे ही काबतुल्लाह के सिलसिले में कहते हैं, ऐसे ही ये लोग हमको बोलते हैं कि दरमियान में आप लोग दीन बदल दिए बोल के हम ना बोलते, हम लोगों को बोलते कि तुम्हारे पूर्वज कौन थे? हम थे, हमारे बड़े तुम्हारे बड़े थे, तुमने दरमियान में क्या किए? रास्ता बदल दिए। आज के लोग ये बात बोलते हैं। जरा मैं गहरी बात बता रहा हूँ, गौर से समझेंगे तो बात समझ में आएगी। मक्के की मिसाल समझ में आई ना? ऐसे ही मुसलमानों को आजकल बोल रहे हैं, आज के दिन दीन को समझना, इतना समझना कि कम से कम एक गैर को हम समझा सके दीन को। ये आज जो बड़ी कौम समझी जाती है, ब्राह्मण, यहाँ क्या बोलते हैं ब्राह्मण को? बखाला के बोलते नहीं, ब्राह्मण ही बोलते, बखाला के बोलते। तो ये लोग क्या बोलते हैं? इनका जब डीएनए चेक किया गया, वो बनी इस्राइल की कौम से जाकर इनका मिलता है। 11 चीज़ें जब क्या है वो, जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब पानी मांगे तो चश्मे निकले, उसमें से कई सारे कबीले बने, उनमें से एक कबीला यही है। इनका जब डीएनए चेक किया गया तो वहाँ जाकर मिला है। तो मालूम हुआ, अब इनको बोलो तुम्हारे पूर्वज कौन थे? दरमियान में एक पूर्व, अब मिसाल के तौर पर हमारे बड़ों में एक बड़ा ऐसा था जो दीवाना था, जो हैदराबाद में है, क्या है, नंगे शाहवली। कहीं को नंगे शाहवली का तो बोलते नंगे चलते थे, नंगे थे तो अस्तगफिरुल्लाह। कोई नंगा चलने वाला वली हो सकता है, कोई सतर को ना छुपाने वाला वली हो सकता है। या तो ये गलत है या वो दीवाना था जिसको इन्होंने वली बना दिया। तो ऐसे अब उसको कोई मॉडल बनाएगा, तो तुम लोगों ने शिर्क करने वालों को मॉडल बना लिया। तुम्हारा डीएनए चेक करो, तुम भी यहूदी से जाते हैं, और यहूदी कौन थे? पहले मुसलमान थे।
हमारा दीन दरमियान में नहीं आया, हमारा दीन कहाँ से आया है? आदम अलैहिस्सलाम से आया है। इसी बात को हज़रत मौलाना अरशद मदनी साहब 1 साल पहले बयान किए थे। हम लोग जिसको हम अल्लाह बोलते हैं, तुम क्या बोलते हैं? तुम ओम बोलते हो, और हम जिसको आदम बोलते हैं तुम उसको मनो बोलते हैं। तो उसके बाद किसकी इबादत करते हैं? ये सवाल आया तो अल्लाह। इसलिए आप लोग देखिए अल्लाह ने कुरान में जवाब भी दे दिया, वला इन सअलतहुम मन खलक़स समावाति वल अर्ज़, अगर तुम इन काफिरों से, मुशरिकों से, बुतों की पूजा करने वालों से जाकर पूछो जमीन आसमान सूरज सितारों को किसने पैदा किया, आज तक गैर को जाके पूछिए आप, किसी एक का पर्टिकुलर नाम लेकर नहीं बोलते, దేవుడు बोलते। మనం అందరికీ ఎవరు సృష్టించారు కదా क्या बोलते? దేవుడు बोलते। नाम बोलते? नाम नहीं बोलते। तो अल्लाह बोलते लयक़ूलुन्नल्लाह, वही अल्लाह है जो सब लोग मानते हैं। इसलिए अल्लाह ने कहा उनको बुलाओ, तालो इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह, आप उनको बुलाइए एक बात की तरफ जो तौहीद है कि एक अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत नहीं करेंगे, उस बात की तरफ उनको बुलाओ। तो किसी भी जाकर आप पूछ लीजिए, मुझे उनके दे खुदाएं हैं, एक खुदा का नाम भी नहीं लेता, क्या बोलता उन्हें? దేవుడు बोलता। अल्लाह का तर्जुमा దేవుడు है, अल्लाह का तर्जुमा भगवंतुडु है। मुस्तकिल उनके जो नाम है वो नाम कोई नहीं बोलता। तो अल्लाह खुद बोल रहे हैं, इन सब दुनिया वालों से पूछो कि तुमको किसने पैदा किया, जमीन आसमान को किसने पैदा किया, अल्लाह बोलेंगे। तो ऐसे ही ये लोग उस वक्त मुसलमानों को यहूदी बनने के लिए बोल रहे हैं, मुसलमानों को नसारा बनने के लिए बोल रहे हैं कि तुम हमारे दीन की तरफ आ जाओ, तुम हमारे तरफ आ जाओ। तो इनका जो पूर्वज है वो क्या है? यहूदियत है। इनका जो पूर्वज हो क्या है, जाकर अगर इनका चेक करते जाएंगे, हम दरमियान वालों को नहीं मानते। अभी बताया ना, दरमियान में कोई कपड़े फाड़ कर जिंदगी गुजारने वाला था, कोई पीवट था, कोई गलत काम करने वाला था, क्या उसको पूर्वज मानेंगे? हम पूर्वज किसको मानेंगे? जो मॉडल था। तुम्हारा भी मॉडल, तुम्हारा भी आइडियल हजरत इब्राहिम थे, तो हमारे भी मॉडल हजरत इब्राहिम थे। उनको देखो, उन्हीं से तो पैदा हुए पूरे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत नूह अलैहिस्सलाम तक शिर्क का नामो निशान नहीं था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बाद शिर्क की इब्तिदा हुई। वो कैसे हुई वो कभी वक्त मिलने पर बताऊंगा। थोड़ा थोड़ा करके शिर्क की इब्तिदा हुई। अब वहां से शिर्क और क्या कहते हैं, आतिश परस्त, मजूसी जो आग की पूजा करते हैं, और बुत परस्ती, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम से आने से पहले के ये मज़ाहिब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम, उससे भी पहले के पूर्वज कौन है? नूह अलैहिस्सलाम है। उससे पहले शिर्क का कोई नामो निशान नहीं। जब 82 लोग कश्ती में सवार होकर आए, किसी का नामो निशान था? कोई चीज बाकी थी? यही 82 लोग से दुनिया चली है। तो उस दीन के तरफ, उस तौहीद के तरफ हम तुम सब लोगों को बुला रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा, इन्होंने मुसलमानों से कहा तुम यहूदी बन जाओ, तुम नसारा बन जाओ। यहां पर एक बात समझने की है कि देखिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हमारे नबी तक दीन जो था वो इस्लाम ही था। इस्लाम से इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन क्या था? इस्लाम ही दीन था। लेकिन किसी उम्मत को मुस्लिम नाम नहीं दिया गया था। उन तमाम का काम मुसलमान था, इस्लाम था, लेकिन सिर्फ उम्मत मुस्लिमा का नाम अल्लाह ने हमको दिया है। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन, अल्लाह के हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हमारा नाम मुसलमान रखा। हमारा काम भी मुसलमानों का, हमारा नाम भी मुसलमान है। पिछली उम्मतों, ये यहूदियत, ये नसरानियत, ये कोई मजहब नहीं है, ये उनके खानदानी नाम है। उनका मजहब भी क्या था? इस्लाम था। उनका मजहब भी क्या था? तौहीद का था। लेकिन दरमियान में ये लोग रास्ता भटक गए। यही के बाद में हज़रत इब्राहिम हज़रत अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत इस्माइल के ख़ानदान में आना ही इनको नागवारी हो गई, दुश्मनी हो गई। तो बहरहाल अब यहाँ से अल्लाह तबारक व तआला उनको जवाब देते हैं कि ये यहूदी बनने के लिए कह रहे हैं, नसारा बनने के लिए कह रहे हैं। तो आज भी यही कहा जा रहा ना हम लोगों को। कुरान कब की किताब है? ये आज की किताब है, क़ियामत की किताब है। यही आज मुसलमानों से कहा जा रहा है कि भाई तुम्हारे पूर्वजों को देखकर तुम हमारे पास आ जाओ, तुम दीन को छोड़ दो, तुम इस्लाम को छोड़ दो, तुम रसूल को छोड़ दो। अब उसका अल्लाह जवाब देते हैं
کہ تم کو ایسا بولنے والوں کو کیا کرنا ہے، ان کو کیا جواب دینا ہے، یہ تمام چیزوں کی تفصیلات اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ تفصیل کے ساتھ فرماتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات یہاں پر، جیسے میں بتایا تھا آپ لوگ اس سے پہلے بھی، عیسائی لوگ جب بچہ پیدا ہو جاتا تھا یا کوئی دین میں داخل ہو جاتا تھا تو اس کو رنگتے تھے، ایک رنگ زرد رنگ ہوتا تھا، اس پہ اس کو رنگ دیتے تھے اور رنگ کر کہتے تھے کہ تم اب عیسائی بن گئے، اب تمہارے اندر عیسائیت آ گئی، اب تم پورے عیسائی بن گئے، اس طریقے سے کہتے تھے۔ اللہ اس کا بھی جواب دیتے ہیں، تو اس کا کیا جواب ہے اور اس طریقے سے ان لوگوں کو اللہ نے کیا جواب دیا ہے، یہ جو مسلمانوں کو خود کہہ رہے کہ تم یہودی بن جاؤ، تم نصارہ بن جاؤ، ان تمام چیزوں کا جواب لے کر انشاءاللہ اگلے پیر کو پیش کروں گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔